کو نہیں کیا, اس طریقے کی چیزیں انہیں میسر نہیں ہوئی. پیارے میں اس کا آپ کا جواب دیتا ہوں, آپ کے میں ذہن کا وہ سارے کے سارا سوال دور کر دینا چاہتا ہوں جو آپ کے ذہن کے اندر ہو رہا ہوگا. جو 20 سال پہلے آج سے ہوں گے تو وہ بھی اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ اس طریقے کی سہولتیں نہیں تھی. آج ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے, یہ تو صرف 20 سال پہلے اپنے علاقے کے اندر دیکھ لیں شاذ و نادر لوگوں پر موبائل موجود تھے, اور 10 سال پہلے اگر بات کریں تو اینڈرائڈ موبائل بہت کم دیکھنے کے اندر نظر آتے تھے. آج تو ہر ایک انسان پر پٹلے کا پٹلا موبائل نظر آ رہا ہے. آج تو پوری تختی کی صورت میں بچے کے پاس موبائل موجود ہے. آخر میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ تو اتنے ذہین تھے, وہ لوگ تو اتنے بڑے تھے, وہ لوگ تو اتنی عمریں پاتے تھے, انہوں نے آخرکار ایسی ایجادیں کیوں نہیں کی, انہوں نے آخرکار ایسی چیزوں کو کیوں نہیں بنایا جو ان کی سہولتوں کے لیے ہو جاتے. آج ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں, کوئی اگر 70-80 سال کا ہے, کوئی اگر 60-70 سال کی بوڑھی ہے تو وہ بھی اپنے ہاتھ سے چکی چلانے کا ذکر کرتی ہیں. وہ بزرگ ہیں تو وہ بھی اپنے ہلوں کے چلانے کا ذکر کرتے ہیں. وہ راتوں رات جنگلوں کے اندر گزار دیتے تھے لیکن ان کے پاس انتظامات نہ تھے. آخر کیا وجہ تھی کہ 3000 سال لوگوں کو گزر گئے, ایسی ایجادیں نہیں ہوئی. آخر ساری ایجادیں کب ہوئی؟ تو میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری ایجادیں اللہ رب العزت نے اس نبی آخر الزمان کے صدقے میں عطا فرمائی, جس کی ولادت کا آج چرچا کیا جا رہا ہے, کہ جس کے جشن میں ہم آج موجود ہیں, جن کو کہ ہم اپنا آقا مانتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں ان کا امتی بنایا. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت اعلیٰ حضرت علامہ مفتی غیاث الدین صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. 1500 سال پہلے لوگ تو بڑے تھے, 1500 سال پہلے لوگوں کی عمریں تو زیادہ تھی, 1500 سال سے پہلے لوگ وزنیلے تو بہت ہوتے تھے, لیکن یاد رہے ان کے درمیان میں نبی آخر الزمان نہیں تھے, انہوں نے قرآن نہیں پایا تھا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا, اپنے محبوب کے اوپر قرآن کو نازل فرمایا. اللہ رب العزت نے محبوب کے صدقے میں قرآن عطا فرمایا, اور قرآن نے یہ روشنی ہمیں عطا فرمائی کہ اس قرآن کو ہم نے پڑھا, قرآن کو ہمارے بزرگوں نے پڑھا. آج ہم نے قرآن کو ہم نے طاقوں پر سجا دیا, لیکن ہمارے مخالفین جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں, وہ قرآن کو مانے اگرچہ نہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے تو سچ ہو. انہوں نے قرآن پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا, اپنی لائبریریوں کے اندر انہوں نے رکھنا شروع کر دیا, اپنے پاٹھشالاؤں کے اندر انہوں نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا, اور وہ سمجھنے لگے کہ یہ محمد عربی نے فرمایا ہے تو یقیناً حق ہوگا. یہ ساری کے ساری روشنی, یہ سارے کے سارے انتظامات, یہ سارے کے سارے انعامات اللہ رب العزت نے اس 60-70 سالہ انسان, یہ صرف 5-6 فٹ کے انسان کو عطا فرمائے, یہ صرف نبی کا صدقہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں کی ایک برکت یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اندھیرے سے نکال کر کے اجالا عطا فرمایا, اور اسی اجالے کا نام ہے اللہ رب العزت نے علم کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا, بہت سارے انبیاء کرام کی ولادتوں کا ذکر فرمایا. حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر ہے, حضرت زکریا کی ولادت کا ذکر ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل ذکر ہے. لیکن جب بات آتی ہے آمنہ کے لال کی, جب بات آتی ہے ہمارے آقا کی, جب بات آتی ہے پیغمبر اعظم کی, جب بات آتی ہے سید المرسلین کی, جب بات آتی ہے سید الاولین والآخرین کی, تو آپ اگر قرآن پاک کے اندر دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یقیناً اللہ رب العزت نے مومنین کے اوپر اپنے رسول کو بھیج کر کے احسان فرمایا. ایسا احسان, اس ایک احسان کا ذکر میں آپ کے سامنے بتاؤں. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
کہ آنے کا انداز نرالا ہے. آپ دنیا کے اندر کس طریقے سے تشریف لائے. آپ کی ولادت کے تعلق سے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، آپ کے اوپر گزرنے والی اس